تو مسجد میں اور بھی مسلمانوں کے عقد ہوتے تھے, رسول پڑھاتے تھے. آپ اپنی بیٹی کا بھی عقد پڑھا دیا, اس کے پہلے بھی عقد پڑھائے ہوں گے, اس کے بعد بھی عقد پڑھائے ہوں گے. مسجد میں برابر ہوتے تھے مسلمانوں کے عقد. تو یہ تو جیسے اور عقد ہوتے تھے ویسے یہ بھی عقد ہوا. اور عرش پر نہ پہلے کسی کا عقد ہوا نہ بعد میں ہوا. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی و فاطمہ کا ایک عقد خاص پڑھا گیا, ایک عقد عام پڑھا گیا. عقد عام مسجد میں پڑھا گیا, جیسے سب مسلمانوں کے پڑھے گئے ویسے علی و فاطمہ کا بھی پڑھا گیا. اور عقد خاص عرش پر پڑھا گیا, نہ اولین میں کسی کا پڑھا گیا نہ آخرین میں کسی کا پڑھا گیا. تو دنیا میں ہر ایک کا ایک نکاح پڑھا جاتا ہے, علی و فاطمہ کے 2 نکاح پڑھے گئے. تو 2 نکاح پڑھے گئے تو نسل بھی دوہری چلی. توجہ چاہتا مزیدار گرامی, نسل بھی دوہری چلی. دنیا میں جتنے مخلوق ہیں سب کی نسل ایک طرح چلتی ہے. علی و فاطمہ کی نسل دوہری چل رہی ہے, نسل خاص بھی نسل عام بھی. نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں, نسل خاص میں وہ امام ہے جس میں دادی کا علم بھی ہے, دادا کی دادا دادی کی ساری صفتیں آج تک اسی طرح بغیر ذرا سی تبدیلی و کمی کے. یہ نسل خاص ہے, یہ علی و فاطمہ کی نسل خاص ہے جس میں علی و فاطمہ کے سارے صفات آج تک اسی طرح محفوظ. علی آ گئے رسول کی خدمت میں, 5 کے سر جھکا کے بیٹھ گئے. اب آج سمجھیے, آج مشکل پوچھا مشکل میں پھنسے. چپ کے بیٹھے ہیں سر جھکائے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ صاحب نہج البلاغہ کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے, مگر بہرحال موقع ایسا تھا کہ بول نہیں پا رہے ہیں. شرمائے سر جھکائے بیٹھے ہیں رسول کے سامنے. تو رسول نے مسکرا کے دیکھا, کہا یا علی جس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے. ان کی مشکل کشائی انہوں نے کی. کہا یا علی جس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے, تمہارا رشتہ اللہ نے منظور کر دیا. اب یہ بتاؤ کہ تمہارا مال دنیا میں کیا ہے. یا رسول اللہ جو دل میں ہے وہ معلوم ہے, جو گھر میں ہے وہ نہیں معلوم. ابھی کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے مجھے معلوم. اور دوسرے منٹ پوچھتے ہیں بتاؤ مال دنیا میں کیا ہے. جب یہ معلوم ہے تو وہ بھی معلوم ہوگا. ان کا معلوم پا کر ہم فیصلہ کریں تو تاریخ نہ بنے گی. لہذا معلوم کا فیصلہ نہیں ہوگا, پوچھیں گے. کہا جی ایک سرا ہے, لوہے کی جالی ایسی ہوتی ہے جو پہنتے ہیں. پرانے زمانے میں جب تلوار کی لڑائی ہوتی تھی تو سمجھیے لوہے کی جالی کا کرتا ہوتا تھا, اس کو سرا کہتے ہیں. ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, یہ باہر کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی تمہارا حیثیت کم ہے, یہ سب کچھ. کہا یا علی تلوار تو ضروری ہے تمہارے لیے, مرد مجاہد ہو, لڑائیوں میں جاتے ہو, اور گھوڑا بھی ضروری ہے, غزوات اسلامی میں دور دور جاتے ہو لڑنے کے لیے. یہ تمہارے سامان میں زرا, یہ کچھ بہت ضروری نہیں سمجھ میں آتی. تو ایسا کرو کہ اس کو بھیج تاکہ مہر فاطمہ کا بندوبست ہو سکے. دیکھیے یہ ہے ٹیچنگ. اب یہ کہ پرابلم ہوتی ہے ہماری یہاں شادی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک سوشل پرابلم ہے, خاص طور سے سب کانٹیننٹ میں بیشتر جگہوں پر جہاں سے ہمارا تعلق, وہاں شادی ایک سوشل پرابلم ہے. جس کے 4 بیٹیاں ہیں وہ سمجھیے 4 ڈگریاں اس کے ہوئی, اور مقدمے ہارا ہے 4 دفعہ, گھر پر کرسی آئے گی. اور جس کے 4 بیٹے ہیں اس کے بعد 4 بینک ڈرافٹ ہیں, بیرر جس کاؤنٹر اب بھیگا کیش ہو جائیں گے. اب اس میں لوگوں کو غصہ آتا ہے, مذہب کا غصہ آتا ہے, یہ غصہ آتا ہے. رسول اللہ نے جو شادی کا معیار بنایا ہے وہ یہ ہے کہ علی سے بھی مہر لے لیا,
تاریخ بتاتی ہے 500 درہم کی وہ زرہ بکی اور 2500 درہم کا جہیز آیا جناب سیدہ، نہ ایک پیسہ گھٹا نہ ایک پیسہ بڑھا. گویا رسول نے یہ سبب دیا کہ جتنا مہر لو اسی کو جہیز میں واپس کرو تاکہ مطالبات کی فہرستی ختم ہو جائے. آپ کو کار چاہیے یا کار والا مہر دیجیے، آپ کو پورا کار کا کارخانہ چاہیے اس کا مہر دے دیجیے. روز رائز کمپنی خرید کے دے دی جائے گی مہر میں جہیز میں، مگر اسی حساب سے مہر دیجیے. سوال یہ ہے کہ جو آپ کو چاہیے ہو جتنا چاہیے ہو اس کا مہر دیجیے. مولا علی سے جو مہر لیا اسی کو جناب سیدہ کے جہیز کی شکل میں واپس. یہاں معاملہ یہ ہوا کہ مہر جو تھا وہ تو قرض ہو گیا، جہیز کا اس کا نفس رہا. اگر جہیز بھی قرض ہو جاتا تو ٹھیک رہتا حساب سے کہ بھائی جب مہر دیجیے گا تو جہیز آ جائے گا. جہیز تو رہا نا، مہر ہو گیا قرض، بھائی یہ گڑبڑ ہو گئی شادی میں. اگر مہر کے ساتھ جہیز بھی ہے تو قرض ہو جاتا یا دونوں نہ رہتے تو جھگڑا نہ ہو. بھائی رسول اللہ نے اور علی کی زراع سمجھیے، علی کی زراع آدھی ہوتی تھی، یہ معلوم ہے. یہ وہاں نہیں ملے گا شادی کے ذکر میں، یہ جہاں مولا علی کے اسلحے اور زراع وغیرہ ذکر ہے وہاں ملے گا. یعنی یہ ڈھونڈے تو کہاں ملے تاریخ میں، اسے پھر وہ عرض کر رہا ہوں. مولا علی آدھی زراع پہنتے تھے. آدھی زراع کیا مطلب؟ زراع جو ہوتی ہے وہ ایک لوہے کا کرتا ہے سمجھیے، 2 آستینیں اور ایک اگلا دامن ایک پچھلا دامن، یہ ہوتا تھا تاکہ تلوار یا تیر یا نیزہ پڑے اس کے اوپر تو جسم کو نقصان نہ پہنچائے. یہ مطلب ہے. مولا علی تاریخ میں ہے کہ مولا علی آدھی زراع پہنتے تھے. آدھی زراع کیا مطلب؟ یعنی 2 آستینیں ہوتی نہیں، اگلا دامن ہوتا تھا اور پچھلا دامن نہیں ہوتا تھا. وہ یوں گلاس بنی ہوئی 2 زنجیروں سے وہ رکا ہوتا تھا اگلا دامن. سمجھ گئے آپ؟ ورنہ گر پڑے اگلا دامن تو وہ پیچھے 2 زنجیریں لگا کے اس کو روک دیتے تھے. آدھی زراع پہنتے تھے. ایک آدمی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا علی آپ آدھی زراع کیوں پہنتے ہیں، پچھلا دامن کیوں نہیں بنواتے؟ تو مسکرائے کہنے لگے جسے بھاگنا ہو پچھلا دامن بنوایا. تو اب جس نے بھی وہ زراع لی ہوگی وہ اس لیے بھی کم قیمت بھی تھی کہ اس نے پچھلا دامن لگوایا ہوگا جب اس کے استعمال کے قابل ہوئی ہوگی. سمجھے آپ؟ بہرحال اسی میں جناب سیدہ کا مہر اور وہی مہر قرار پایا اور اسی میں جہیز آیا. عزیزان گرامی، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں دستور یہ ہے شادی کا کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ عقد فاطمہ علی کے ساتھ ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عقد سیدہ کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا تھا. تاریخ میں اس سے انکار نہیں، لیکن فیصلہ علی کے حق میں ہوا. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جتنوں نے اپلائی کیا تھا وہ سب چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ فیصلہ علی فاطمہ کی شادی ہو جائے اور علی بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو جائے. لیکن جو سب نے چاہا وہ اللہ نے نہیں چاہا اور جو علی نے چاہا وہ اللہ نے چاہا. اور ایک معاملہ اور بھی ہے، یہ زندگی کا سامنے کا مسئلہ ہے اور اس سے ہم آپ گزرتے رہتے ہیں کہ ہماری ایک صاحب سے دوستی ہے، بہت گہری دوستی ہے، پرانے دوست ہیں. ان کی بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ صاحب آپ شہروں شہروں جاتے ہیں، ملکوں ملکوں جاتے ہیں، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، اب آپ کی بھتیجی شادی کے لائق ہے، دیکھیے کوئی اچھا لڑکا کہیں نظر آئے، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں جہاں کوئی اچھا تو بتائیے. اور آپ چاہتے ہیں میں تو گھر کا بیٹھنے والا ہوں، میں زیادہ نکلتا بیٹھتا نہیں ہوں، میرے فیصل تعلقات زیادہ نہیں ہیں، آپ سے زیادہ ہیں، تو آپ یہ لڑکا آپ حساب سے بتائیے. اکثر دوستوں سے کہتے ہیں، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر یہ بات اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کہیں کوئی انتظام ہو کچھ ہو، ہمیں فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے. اگر میں آپ کا سچا دوست ہوں اور آپ کو مصیبت میں گرفتار کر کے دیکھنا مصیبت میں گرفتار کر کے خوش نہیں ہونا چاہتا ہوں تو آپ انصاف سے بتائیے میں کیسے لڑکا ڈھونڈوں جو خاندان میں، صورت میں، شکل میں، حسب نسب میں، صحت میں ہر اعتبار سے دی بیسٹ ہو، تاکہ جب آپ مجھے ملے شکریہ ادا کریں حضرت صاحب بڑا اچھا داماد دلا دیا آپ نے، حضرت صاحب یہ احسان ہم آپ کا نہ بھولیں گے، بہت اچھا لڑکا دلا دیا. یہی تو چاہیے. ہاں اب بعضی چیزیں مزاج کے اندر کی ہوتی ہیں، جھلا ہے کوئی، غصے ور ہے، کنجوس ہے کوئی،
تو اب یہ اوپر سے نہیں دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے، یہ تھوڑے دنوں اس کے ساتھ رہنے ہی سے پتہ لگتا ہے۔ تو ان کا جی ہاں لڑکا اچھا تو ہے مگر ذرا مزاج کا گرم ہو، اچھا تو ہے مگر ذرا ہاتھ بہت چست ہے اس کا۔ تو اب میرا جواب کیا ہوگا؟ جناب میں عالم الغیب کو تھا نہیں، میں نے خاندان دیکھ کے، آمدنی دیکھ کے، حیثیت دیکھ کے، صورت شکل دیکھ کے۔ ان کا ہاں ظاہر ہے آپ سے کیا ہے۔ اچھا رسول نے جس کے حوالے کیا وہ عالم الغیب بھی ہے۔ تو اب جب اللہ کرے گا رسول کے لیے داماد کا سلیکشن، تو اگر اللہ رسول کا سچا دوست ہے تو بیسٹ کا سلیکشن کرے گا۔ تو افضلیت کی بحث کو بعد رسول کے لیے نہ اٹھا رکھی، آپ سے فاطمہ کے بعد طے ہو گیا۔ اب وہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، آدم ہوں یا ان کے علاوہ۔ اب آدم کے علاوہ میں اسی اسٹینڈرڈ کے لوگ دیکھے جائیں گے، یہ سمجھ لیجیے۔ جب گفتگو جس ریفرنس میں ہو رہی ہوتی ہے وہی معیار مینٹین کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ وہاں پر امریکہ کے صدر اور برطانیہ کی ملکہ اور 2-3 اور لوگ بڑے بڑے مدعو تھے تو اس میں آپ اپنا نام نہ شامل کر لیجیے کہ مثلا تیسرا میں یہ کام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اس میں علاوہ کا مطلب کیا ہوگا کہ فرانس کے صدر یا جاپان کے وزیر اعظم وہ تو چل جائے گا معاملہ، لیکن روس کے صدر ہو، امریکہ کے صدر ہو، برطن کی ملکہ ہو، یہ رحمت نہ فرمائیے ورنہ رسوائی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو آدم ہو یا ان کے علاوہ میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ اسٹینڈرڈ ہوگا۔ آدم ہو یا ان کے علاوہ میں کوئی مکے مدینے کا باشندہ، اور یہ کہ اگر علی نہ ہوتے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی بات کو مختصر کروں بہت دور نہ ہو جائے، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کے کوئی برابر کا نہیں تھا۔ دیکھیے اصل میں قصہ یہ ہے کہ جناب سیدہ پردے میں رہی تمام زندگی، تو ان کے معجزات بھی پردے میں رہے، بہت سے ان کے اقوال بھی پردے میں رہے، بہت سے ان کی کرامتیں بھی پردے میں رہیں۔ ہر ایک کو نہیں معلوم عظمت سیدہ کیا ہے۔ علی دنیا کی نگاہوں کے سامنے رہے تو علی کو سب نے دیکھا۔ اب ایک چیز ایسی ہے کہ میں لکھنؤ کے کسی امام بارگاہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں حال ہے، تو آپ لوگوں نے پوچھا کتنا بڑا حال ہے، تو میں نے کہا بالکل اتنا ہی بڑا ہے جیسے یہ حال ہے۔ تو بھلے آپ نے اس کو نہیں دیکھا مگر اندازہ تو ہو گیا نا، جب میں نے کہا بالکل اتنا ہی ہے، نہ اس سے چھوٹا ہے نہ اس سے بڑا ہے، بالکل اس کے برابر کا ہے، تو اب اندازہ تو ہو گیا کتنا بڑا حال ہوگا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ پردے میں نہیں تو خط فضیلت فاطمہ کتنا بلند ہے یہ لوگوں کو کیا معلوم، لہذا رسول ایک اندازہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ اور علی دونوں برابر ہیں۔ تو سیدہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا مگر علی کو سب نے دیکھا، تو علی کو دیکھیے اور فاطمہ کو سمجھیے۔ جو کعبے میں پیدا ہوئے وہ علی، جو رسول کی گود میں پلے وہ علی، جن نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ علی، جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئے وہ علی، جو فاتح بدر وہ علی، جن کے لیے احد میں ذوالفقار آئی وہ علی، جو خندق میں کل ایمان بنے وہ علی، جنہیں خیبر میں علم ملا وہ علی، جو خطیب منبر سرونی وہ علی، جن کے لیے آیا تطہیر وہ علی، جن کے لیے آیا نجوہ وہ علی، جن کے لیے آیا مباہلہ وہ علی، جن کے لیے سورہ دہر وہ علی، جو سوارے دوش رسول وہ علی، جو خطیب منبر سرونی وہ علی، جن پر نصیری کو خدا کا دھوکہ ہوا وہ علی، جن سے شب معراج اللہ نے جن کے لہجے میں گفتگو کی وہ علی۔ جب فضائل کے اتنے زینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر آتے ہیں۔